جی کر دیجیے شروع۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا حصہ تتمہ حقیقت الوحی، اس کا مطالعہ جاری ہے۔ صفحہ 544 آخری ڈیڑھ لائن ہے جو رہتی ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی صداقت کے نشانات بیان فرما رہے ہیں، اور یہ نشان جو حضور اس وقت جاری ہے، جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، یہ اس کا تعلق الہی بخش اکاؤنٹنٹ جو پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جماعت کے قیام کی یا بیعت لینے کی اجازت مرحمت ہوئی یا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ نے باقی اپنے دوستوں کی طرح دوسروں کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا کہ آپ بیعت کے لیے آ جائیں، تو یہ اس سے مقررہ دن سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں قادیان آئے اور اپنے الہامات وغیرہ پیش کرنے شروع کر دیے، اور بیعت کرنے کی بجائے ان کا موقف تھا کہ آپ کو میری حضرت یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو میری بیعت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی مخالفت میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے الہام ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ تو ان کا پہلے تک کا تھا، تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانہ کا موسیٰ بنایا ہے اور مجھے عصا دیا ہے، اور میں اس اپنے عصا کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ میں ان کو ناکام و نامراد کروں گا، اور یہ طاعون سے مریں گے، اور یہ اس قسم کی پیش گوئیاں تھیں۔ تو آخر یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق طاعون سے مارا گیا، تو اس کے یہ اس کی ہلاکت کے نشان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام چمکتا ہوا نشان کے طور کے عنوان سے بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے طاعون سے مرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اب ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ان دنوں میں کس شدت سے لاہور میں طاعون پھیلی ہوئی تھی۔ شاید کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ طاعون سے نہیں مرا، اس کا جواب حضور دے رہے ہیں۔ اب ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ان دنوں میں کس شدت سے لاہور میں طاعون پھیلی ہوئی تھی اور اب تک ہے، اور ہزاروں انسان صرف اسی بخار سے ہلاک ہو گئے، اور بجز طاعون کون سا بخار ہے جو صرف ایک دن میں ہلاک کر سکتا ہے؟ یاد رہے کہ طاعون کے لیے شدید بخار ہونا ایک لازمی امر ہے جو ایک دو دن میں ہی کام تمام کر دیتا ہے۔ پس جب کہ الہی بخش کی موت کے وقت طاعون لاہور میں زور سے پھیل رہی تھی، اور وہ بھی طاعون زدہ مردہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، طاعون متعدی بیماری ہے، تو یہ ایک دن پہلے اس کا ایک عزیز فوت ہوا تھا یعقوب نامی، اس کے جنازے میں شامل ہوا تھا، تو وہاں سے اس کو طاعون ہوئی، اور اگلے دن یہ خود فوت ہو گیا، تو بخار ہوا اور بہت شدید بخار ہوا اور فوت ہو گیا، اور وہ بھی طاعون زدہ مردہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا اور وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو کیا کسی جن کے آسیب سے یہ حالت ہو گئی تھی؟ ظاہر ہے کہ طاعون کے دن تھے اور لاہور میں طاعون شدت سے زور پر تھی۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان دنوں میں صدہا لوگ طاعونی بخار سے لاہور میں مر چکے ہیں، اور اب تک یہی حالت ہے۔ بعض کو گلٹی نکلتی ہے اور بعض کو نہیں، اور بعض نمونیا پلیگ سے مرتے ہیں اور بعض سکتہ کی صورت میں فی الفور مر جاتے ہیں۔ تو پھر خانخواہ بیچارہ الہی بخش پر یہ جھوٹ باندھنا کہ وہ پلیگ سے نہیں مرا کس قدر بے باکی ہے۔ کیا یعقوب پلیگ سے مرا تھا یا نہیں؟ یعنی جس کے جنازے میں یہ شرک اس کا عزیز تھا، تو وہ اگر طاعون سے مرا تھا تو یہ اس کے جنازے میں گیا تھا اور وہیں اس کو بخار ہو گیا تھا۔ ہمیں معتبر ڈاکٹروں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں ہمیں معتبر ڈاکٹروں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ الہی بخش کو سخت قسم کی پلیگ ہوئی تھی، جس نے ایک دن میں ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ چنانچہ ہم اس جگہ بطور شہادت ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اسسٹنٹ سرجن کا خط ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے معتقدین میں سے تھے، اور ان دنوں لاہور میں ہی تھے، اور یہ الہی بخش بھی لاہور میں ہی تھا، وہیں فوت ہوا۔ وہ انہوں نے حضور کو اطلاع دی ہے، اور وہ یہ ہے مرزا یعقوب بیگ صاحب کا خط جو اسسٹنٹ سرجن تھے لاہور میں۔
उन्होंने हजूर की खिदमत में लिखा, हजरत सैयदी व मौलाई व इमामी हुज्जतुल्लाह अल मसीह अल मऊद सल्लल्लाहु ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के हजूर की पेशगोई पूरी हुई और दुश्मन हलाक हो गया। हजूर को मुबारक हो। इलाही बख्श को पूरी अलामात ताउन नमूदार हो गई थी और मोतबर जरिया से मालूम हुआ है कि उसके बाएं रान की बुन में यानी कंजरान में एक गिल्टी भी निकली थी। इसलिए इसमें कुछ शक नहीं कि उसकी मौत ताउन से हुई। बाकी खैरियत है। काकसार याकूब बेग अज लाहौर। फिर फरमाया, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर अगर ये सवाल हो कि इलाही बख्श के दोस्तों में से किसने इस बात को शाये किया है कि वो ताउन से मर गया, यानी ये अगर कोई ये एतराज़ करे कि मिर्ज़ा याकूब बेग साहब तो अहमदी हैं, हजूर के मुतक़दीन में से हैं, तो वो हजूर और गवाही देते हैं। फिर अगर ये सवाल हो कि इलाही बख्श के दोस्तों में से किसने इस बात को शाये किया है कि वो ताउन से मर गया, तो हम झैल में पर्चा अहले हदीस वर्खा 11 अप्रैल 1907 की शहादत इलाही बख्श की ताउन के बारे में नकल करते हैं, और वो ये है अहले हदीस की इबारत। अफसोस मुंशी इलाही बख्श साहब लाहौरी मुसन्नफ असाए मूसा भी ताउन से शहीद हो गए। देखो, पर्चा अहले हदीस 11 अप्रैल 1907, ये 7 अप्रैल 1907 को फौत हुआ था, तो 11 अप्रैल 1907 के पर्चा में ये इनके ये अल्फाज हैं कि पर्चा से हजूर ने ये अल्फाज दिए हैं अहले हदीस के पर्चा से। फरमाया, फिर एक और इल्हाम अपना इलाही बख्श फिर एक और इल्हाम अपना इलाही बख्श ने अपनी किताब साए मूसा के सफ़ा 89 में मेरी निस्बत लिखा है, और वो ये है, इन्नी मुहीनुन लिमन अरादा एहानत का। अगरचे ये फिक्रा नहवी नक्श से आलूदा है कि मन के लफ्ज पर लाम लगाया गया है। इस ये अरबी के इस फिक्रे में अगर तरतीब ये हो तो ले जो है ये नहीं आता, जो उसका इल्हाम है इन्नी मुहीनुन ले मन अरादा एहाना का। ले जायद है और इसके कोई मानी नहीं मानते। अगर 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 ले हो तो उसके मानी, जो वो मानी लेना चाहता है वो मानी मानते नहीं हैं। ये इसकी तरफ हजूर इशारा फरमा रहे हैं। हजूर का खुद अपना इल्हाम है जो आगे हजूर ने दर्ज किया है कि मुझे इन्हीं अल्फाज में इल्हाम हुआ था, लेकिन उसमें मन नहीं है। इन्नी मुहीनुन मन अरादा एहाना का। और ले जो है ये गलत है, यहाँ ले नहीं होना चाहिए था। अगर ले हो तो फिर उसके मानी और बनते। फरमाया, अगरचे ये फिक्रा नहवी नक्श से आलूदा है कि मन के लफ्ज पर लाम लगाया गया है, मगर इसके मानी इलाही बख्श ने ये किए हैं कि गोया मैं उसके मुकाबल पर जलील किया जाऊंगा और उसकी सच्चाई जाहिर होगी। दरअसल मुद्दत दराज से खुदा तआला ने मुझे ये इल्हाम किया था कि इन्नी मुहीनुन मन अरादा एहानत का, और इलाही बख्श बारहा मेरे मुंह से ये इल्हाम सुन चुका था, और खुदा ने दिखला दिया था कि हर एक शख्स जिसने मेरा मुकाबला किया उसका क्या अंजाम हुआ। बस इस इल्हाम में इलाही बख्श की तरफ से सिर्फ एक लाम है जो इंतफा के लिए आता है, यानी जो इलाही बख्श ने का इल्हाम है इन्नी मुहीनुन लिमन अरादा हाना का, अल्फाज मेरे इल्हाम के ही हैं, सिर्फ एक ले जो है वो लफ्ज जायद है। और वो हुजूर फरमाते हैं, पास इस इल्हाम में इलाही बख्श की तरफ से सिर्फ एक लाम है जो इंतफा के लिए आता है। अगर लाम इस्तेमाल करें तो अरबी जबान में लेमान ले जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को फायदे के लिए के मानों में, इंतफा फायदा पहुंचाना, किसी को फायदा देना, मगर इस जगह गैर महल है और इसके मकसूद के बरखिलाफ है। और इस सूरत में इस इल्हाम के ये मानी हुए कि ए इलाही बख्श, यानी अगर वो इस इल्हाम का यही उसके इल्हाम के यही अल्फाज हैं कि, तो फिर इसके ये मानी हुए कि ए इलाही बख्श मैं तेरी इहानत करूंगा उस शख्स की ताईद में जो तेरी इहानत चाहता है। और अगर ये मान लिया जाए कि जैसा कि इलाही बख्श का मतलब है कि उसकी इहानत करने से खुदा मेरी, यानी हज़रत साहब के हज़रत साहब कहते हैं मेरी इहानत करेगा, अगर इन मानों में ये इल्हाम है तो ये मानी बदेही तौर पर गलत साबित हुए, क्योंकि मैं साल से शाये कर रहा हूँ कि इलाही बख्श अपने तय मूसा बनाने और मेरी तकजीब में झूठा है, खुदा उसको रुसवा करेगा। और मुद्दत हुई कि मैं अपना ये इल्हाम शाये कर चुका हूँ। इस सूरत में साफ जाहिर है कि खुदा ने मेरे रूबरू
الہی بخش کو طاعون کی موت دے کر رسوا کیا اور وہ اپنے تمام دعووں میں نامراد رہا، اور خدا نے لاکھوں انسانوں کو میری جماعت میں شامل کر کے مجھے عزت دی۔ پس اگر الہی بخش کو یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا تھا کہ جو شخص تیری اہانت کرتا ہے میں اس کی اہانت کروں گا، تو ضروری تھا کہ وہ الہام پورا ہو جاتا۔ حالانکہ الہی بخش کی بے وقت موت جو میری زندگی میں ہی ہوئی، اس کے جھوٹے ہونے پر مہر لگا گئی۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ شخص فرعون ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام، نعوذ باللہ، اور میں موسیٰ ہوں، اور میری زندگی میں ہی یہ ہلاک ہوگا اور طاعون سے مرے گا، اور تمام سلسلہ اس کا تباہ ہو جائے گا، اور خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن برخلاف اس کے خدا نے مجھے کامل ترقی دی اور کامل عزت اور تمام اطراف دنیا میں کامل شہرت دی، اور میری زندگی میں اس فضول گو اور بے ادب اور تیز مزاج اور منہ پھٹے دشمن کو طاعون سے ہلاک کیا۔ پس کیا اب بھی اس کا نام موسیٰ رکھو گے؟ یہ کیسا موسیٰ تھا کہ جس کو وہ فرعون کہتا تھا اور اپنی زندگی میں اس کی ہلاکت کی خبر دیتا تھا، اسی کے سامنے طاعون کی ذلیل موت سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس شخص کو وہ فرعون قرار دیتا تھا، اس نے اپنا یہ الہام شائع کیا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، یعنی خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں سب کو میں طاعون سے بچاؤں گا۔ 111 برس سے بڑے حملے طاعون کے اس نواح میں ہو رہے ہیں، قادیان کے نواح میں ہو رہے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گھر کا ایک کتا بھی طاعون سے نہیں مرا۔ دوسری جگہ حضور نے چوہے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہمارے گھر میں اب ہمارے گھر کا ایک کتا بھی طاعون سے نہیں مرا، مگر جو اپنے تئیں موسیٰ قرار دیتا تھا خود وہ طاعون سے مر گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام الہام اس کے جھوٹے نکلے اور اس کی ذلت کے باعث ہوئے جو میری موت اور طاعون اور ناکامی کے بارے میں اس نے شائع کیے تھے۔ پس کہاں گیا یہ الہام کہ انی مہین لمن اراد احانتک کا؟ یہ انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حدیث النفس کا نام الہام رکھ لیتے ہیں اور خدا کے فعل کی شہادت سے اپنے الہامات کا امتحان نہیں کرتے۔ یہی دلیل حضور بیان فرما رہے کہ ملہم من اللہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں بھی ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا یاد رہے کہ جب تک ایک بارش کی طرح فوق العادت خدا کے نشان الہام کی تائید میں نازل نہ ہوں جو معمولی طریقے سے بہت بڑے ہوئے ہوں، یعنی معمول سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہوں، تب تک اپنے الہاموں کو خدا کا کلام سمجھنا دوزخ کی راہ اختیار کرنا ہے اور ذلت کی موت خریدنا ہے، کیونکہ الہام صرف قول ہے اور قول میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے، اور انسان بھی بطور افتراء ایسا قول بیان کر سکتا ہے، اور حدیث و نفس بھی ہو سکتی ہے۔ پس نہایت حماقت اور جہالت ہے کہ انسان صرف اس بات پر بھروسہ کر کے کہ اس کی زبان پر کچھ جاری ہوتا ہے ایسے کلمات کو خدا کا کلام سمجھ لے، بلکہ خدا کے قول کے ساتھ خدا کے فعل کی شہادت ضروری ہے، اور شہادت بھی زبردست شہادت درکار ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کہ خدا مجھ سے مخاطبہ کرتا ہے یہ کچھ چھوٹا سا دعویٰ نہیں، اور اگر مدعی اس دعویٰ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو ایک دنیا اس کے ذریعہ سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے قولی دعویٰ کے لیے خدا تعالیٰ کی ایسی فعلی شہادت درکار ہے جس کو وہ قدیم سے اپنے تمام صادق رسولوں اور نبیوں کی تائید میں ادا کرتا رہا ہے، اور اس خفیف اور ناچیز امر کو خدا کی فعلی شہادت قرار نہیں دے سکتے جو معمولی انسانوں کی سوانے سے ملتا جلتا ہو۔ یعنی ایک آدھ الہام کسی کو ہو گیا اور کسی نے کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، یا مجھے یہ رویا ہوا ہے، یا مجھے یہ وحی ہوئی ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے اور یہ ایسے ہو گیا ہے، تو ایک آدھ کوئی واقعہ ہو جانا اس کے لیے اگر اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ کھلی خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے الہامات اللہ تعالیٰ حضور نے اسی کتاب میں مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایسے الہامات تو بعض اوقات جو جن کے افعال جو افعال شنیعہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض جو خدا کی ذات کے منکر ہوتے ہیں ان کے کوئی بعض ایسے خواب آ جاتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ان کو وہ مزہ چکھانا چاہتا ہے وہی الہام کا، اور ان کے لیے وہ دلیل بنتی ہے کہ خدا کا الہام دنیا میں موجود ہے اور خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ تو ایسے بعض واقعات اکا دکا کسی کی زندگی میں ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن کسی کا اپنے الہامات کو اس تواتر کے ساتھ شائع کرنا اور کثرت سے اپنی کتابوں میں شائع کرنا، اور پھر ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اس کی ہلاکت کا
اس کے مقابل پہ آ کے اس کی ہلاکت کی پیش گوئی کرنا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کھلی کھلی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہو، جو حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ مضمون ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس خفیف اور ناچیز امر کو خدا کی فعلی شہادت قرار نہیں دے سکتے جو معمولی انسانوں کی سوانے سے ملتا جلتا ہو۔ مثلا کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں یا کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اتفاقاً لڑکا ہی پیدا ہو جاتا ہے، یا دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مر جائے گا اور اتفاقاً وہ مر ہی جاتا ہے، یا دیکھتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام میں نامراد رہے گا اور اتفاقاً وہ نامراد ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے خوابوں میں تمام دنیا شریک ہے، بلکہ کافروں اور مشرکوں کو بھی اس سے حصہ ہے۔ پس اگر معمولی رنگ میں کسی شخص کو ایسی خواب آوے اور وہ خواب یا وہ الہام کیفیت یا کمیت میں کوئی خصوصیت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ تو اس کی نوعیت ایسی ہو کہ کوئی نشان بن سکے خدا کی طرف سے، اور نہ وہ کمیت میں یعنی ایک آدھی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو کوئی خصوصیت نہ رکھتا ہو، تو وہ اس بات پر دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو موسیٰ کہتا تھا، بلکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں ایسی خوابیں فاسقوں اور فاجروں کو بھی آ سکتی ہیں۔ بس ایسی خوابوں اور ایسے الہاموں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے لیے اس کو ابتلا سمجھنا چاہیے، اور سچے معمور کے لیے یہ شرط ہے کہ ایسے امور جو خدا کا نشان کہلا سکتے ہیں کیفیت اور کمیت میں اس حد تک پہنچ گئے ہوں کہ عام لوگوں میں سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ایسے شخص کے ساتھ کھلے کھلے طور پر خدا تعالیٰ کا ہاتھ چلتا نظر آوے اور اس کی فوق العادت تائید میں نشانات بارش کی طرح برستے ہوئے محسوس ہو، جن سے معلوم ہو کہ خصوصیت کے ساتھ ہر ایک راہ میں خدا اس کا مؤید ہے۔ غرض بڑی علامت یہی ہے کہ وہ آسمانی نشان اور وہ تائید اور نصرت اس حد تک پہنچ جائے کہ روئے زمین پر کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور گو ایک ہی نشان ہو مگر ایسا زبردست اور ذی شان ہو کہ اس کو دیکھ کر سب دشمن مردہ کی طرح ہو پڑ جائیں اور اس کی نظیر نہ پیش کر سکیں، یا اس کثرت سے وہ نشان ہو کہ کثرت کے لحاظ سے کسی کو طاقت نہ ہو کہ وہ کثرت اپنے نشانوں میں یا کسی اور مفتری کے نشانوں میں دکھلا سکے۔ اسی کا نام خدا کی شہادت ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا کا رسول نہیں، ان کو کہہ دے کہ تم میں اور مجھ میں خدا گواہ کافی ہے، اور نیز وہ جس کو کتاب کا علم ہے۔ فرمایا اب ہم باقی الہام الہی بخش کے جو اس کی کتاب عصائے موسیٰ میں میری نسبت درج ہیں اس جگہ ناظرین کے غور اور انصاف کے لیے درج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب کے صفحہ 79 میں میری نسبت یہ الہام لکھتا ہے، اڑ جائیں گے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یعنی ہزارہ مخالف جو ان کی ہلاکت کے خواہش مند ہیں ایسا ہی ہو جائے گا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہزارہ مخالف جو ہے حضور اڑ جائیں گے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یعنی زبان خلق جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے رہی ہے اور آپ کے استحصال کی کوششیں کر رہی ہے، تو جو اس کو الہام ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ اور اس کے ساتھی ختم ہو جائیں گے، اور زبان خلق جو کہہ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کا الہام تھا۔ یعنی ہزارہ مخالف جو ان کی ہلاکت کے خواہش مند ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہلاکت کے، ایسا ہی ہو جائے گا۔ پھر صفحہ 80 کتاب مذکور میں لکھتا ہے اللہ مفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ اس کا الہام ہے، اور اس کو بھی میری نسبت ہی قرار دیتا ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ اے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا سچا فیصلہ کر۔ سو الحمدللہ کہ وہ فیصلہ 7 اپریل 1907 کو ہو گیا، اور میاں الہی بخش مجھے ہزاروں گالیاں نکال کر اور کذاب اور مفسد اور دجال اور مفتری کہہ کر اور میری نسبت غضب الہی اور طاعون کے وعدے دے کر خود تاریخ مذکور میں یعنی 7 اپریل 1907 کو خود تاریخ مذکور میں صرف ایک ہی دن میں اس ناپائیدار دنیا کو چھوڑ گیا۔ صرف ایک دن بخار ہوا، ایک دن پہلے گیا اور اگلے دن بخار ہوا، اسی دن بخار ہوا اور اگلے دن فوت ہو گیا۔ فاتبروا یا اولو الابصار، دیکھو ہماری فرعونیت آخر غالب آ گئی، یعنی مجھے فرعون کہتا تھا لیکن فرعون غالب آیا، دیکھو ہماری فرعونیت آخر غالب آ گئی۔ موسیٰ کو طاعون نے ایسا دبایا کہ نہ چھوڑا جب تک اس کی جان نہ نکال لی۔ فرمایا پھر بابو الہی بخش اسی کتاب کے صفحہ 80 میں
اپنے الہام میں مجھے تعاون کی دھمکی دیتا ہے، جیسا کہ الہام یہ ہے، اس کا الہام ہے ریزم من السماء علی القریۃ التی، سوری معاف کرنا، ریزم من السماء علی القریۃ التی کانت حاضرۃ ولہم عذاب علیم ولا یزید الظالمین الا تبارا، یعنی تعاون نازل ہوگی اور وہ میں اپنی جماعت کے تعاون میں مبتلا ہو جائے گا، ہم کا متعلق الہام ہے اس کا اور وہ میں اپنی جماعت کے تعاون میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا ان ظالموں پر ہلاکت نازل کرے گا۔ یہ ہیں الہامات الہی بخش جن سے وہ اپنے چند دوستوں کو خوش کرتا تھا، مگر اب ان کے دوست خاص کر منشی عبدالحق صاحب، یہ منشی عبدالحق صاحب بھی اس کے ساتھی تھے، اس کے دوست تھے، اور اکثر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس حضرت مسیح کے دعویٰ سے پہلے قادیان آیا کرتے تھے۔ خصوصاً منشی عبدالحق صاحب خدا سے ڈر کر ہی گواہی دے سکتے ہیں کہ آخر کس شخص پر تعاون نازل ہوئی۔ پھر ایک اور الہام ان کا میرے پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں ہے، جو اس کی کتاب کے صفحہ 83 میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے سناسمہ علی الخرطوم ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ترجمہ، اس مفتری کو، یعنی اس مفتری کی ناک پر، کے متعلق وہ کہتا ہے میرا الہام ہے، اس مفتری کو یعنی اس مفتری کی ناک پر یا منہ پر ہم آگ کا داغ لگائیں گے۔ سناسمہ علی الخرطوم، اس مفتری کی تھوتنی پر، اس کے منہ پر یا ناک پر ہم آگ کا داغ لگائیں گے، یعنی اس کو طاعون سے ہلاک کریں گے، یا یہ کہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ تیر جو تو نے اے الہی بخش، یہ اس کا الہام ہے، یہ تیر جو تو نے اے الہی بخش چلایا، یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ پھر صفحہ 9 سطر 13 میں یہ الہام لکھا ہے متع المسلمین بطول حیات کا و بطول بقائے کا ینفع المسلمین بطول حیات کا و بطول بقائے کا۔ اس کے حاشیہ ہے اس کے اوپر، فرمایا اگر کوئی یہ شک کرے کہ یہ تمام الہامات جو حضور نے یہاں درج کیے ہیں اس کے، اگر کوئی یہ شک کرے کہ یہ تمام الہامات جو عصائے موسیٰ میں بابو الہی بخش نے لکھے ہیں کس طرح معلوم ہو کہ وہ اس راکم کے لیے لکھے گئے ہیں، تو واضح ہو کہ بابو الہی بخش نے یہ کتاب عصائے موسیٰ خاص میرے پر مخالفانہ حملہ کرنے کی غرض سے تالیف کی ہے، اور بجز میری تکذیب اور توہین کے اس کتاب کی تالیف کی اور کوئی غرض نہ تھی، اور بابو صاحب ہمیشہ پوشیدہ طور پر میری نسبت اپنے دوستوں میں ایسے الہام مشہور کرتے تھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ گویا میں کاذب اور کافر اور فرعون ہوں اور وہ موسیٰ ہیں، اور میں جلد تر ان کے ذریعے سے اور ان کے الہام کی روح سے خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ کتاب عصائے موسیٰ کے صفحہ 2، 4، 6، 7، 8، 9 میں درج ہے، بابو الہی بخش کے ساتھ ان کے مخالفانہ الہامات کے بارے میں میری خط و کتابت بھی ہوئی تھی، اور عصائے موسیٰ کے صفحہ 2 کے خط میں نے جو اس نے اپنی کتاب میں شائع کیا ہے، اور عصائے موسیٰ کے صفحہ 2 کے خط میں نے بابو صاحب سے درخواست کی تھی کہ جس قدر آپ میری نسبت تکذیب کے الہام مشہور کرتے ہیں اور محض زبانی طور پر اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، وہ قسم کھا کر شائع کر دیں، تاکہ اگر آپ کے وہ الہام جھوٹ اور افتراء ہیں تو خدا تعالیٰ جھوٹ کی پاداش دے۔ اس خط کا جواب انہوں نے وہ دیا جو ان کی کتاب کے صفحہ 4 میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم کھانے کی کچھ ضرورت نہیں، اگر میں نے خدا پر افتراء کیا ہے تو وہ بغیر قسم بھی مجھے سزا دے گا، اور میں الہامات شائع کر دوں گا۔ پھر اس کے جواب میں صفحہ 7 میں میری طرف سے یہ عبارت ہے، یہ جو دونوں کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام اور الہی بخش کے درمیان خط و کتابت ہوئی ہے، وہ اس نے معلوم ہوتا ہے اس نے عصائے موسیٰ میں شائع کی ہے پھر اس کتاب میں۔ پھر اس کے جواب میں صفحہ 7 میں میری طرف سے یہ عبارت ہے، میں صرف خدا سے عقدہ کشائی چاہوں گا، تا وہ لوگ جو مجھے مصرف کذاب کا نام دیتے ہیں اور وہ لوگ جو مجھے مسیح موعود مانتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے۔ نیچے حضور نے ترجمہ بھی دیا ہے جو اس کا الہام ہے متع المسلمین بطول حیات کا، خدا تعالیٰ تیری عمر کو لمبی کرے گا، یہ اس کا الہام ہے، اس کا ترجمہ ہے خدا تعالیٰ تیری عمر کو لمبی کر کے اور دنیا میں ایک زمانہ دراز تک تجھے رکھ کر تیری بہت لمبی عمر سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا، مگر اس کے بعد بابو الہی بخش صرف 6 برس تک زندہ رہے۔ یہ ہے لمبی عمر کا الہام۔ حاشیہ ختم ہوا، ہم عصر آباد کی طرف چلتے ہیں۔ پھر بعد اس کے یہ عبارت ہے، اور جو خدمت مجھ کو سپرد ہوئی ہے جب تک پوری نہ ہو تب تک میں ہرگز نہ مروں گا۔ یہ اس کے الہامات چل رہے ہیں۔
बाबू इलाही बख्श साहिब की किताब असाए मूसा के देखने के बाद मालूम होगा कि वो उस किताब की तारीफ से 6 बरस बाद फौत हो गए। यानी लंबी उम्र कहते हैं, मैं लंबी उम्र जिंदा रखूंगा, तो वो 6 बरस बाद फौत हो गया। अब मुनसिफीन खुद फैस समझ सकते हैं कि क्या तूले हयात और तूले बका के यही मानी है कि सिर्फ 6 बरस में, कबल इसके कि वो अपनी किसी कामयाबी को देखें, मर्ज ताउन से उनका खात्मा हो जाए और बड़ी हसरत के साथ मेरी जिंदगी में ही नामुराद मरे। फरमाया हम इस वक्त उनके बारे में महज उनके दोस्तों की राय पूछते हैं और हम बअदब अर्ज करते हैं कि क्या ये सही है कि जैसा कि उन्होंने अपने इल्हाम की रूह से यह दावा किया था कि जो खिदमत मुझको सुपुर्द हुई है जब तक पूरी ना हो मैं हरगिज ना मरूंगा, क्या वो खिदमत पूरी हो गई है? क्या उनकी कोशिशों और उनकी तोहमतों से जो तमाम कताब असाए मूसा में मेरे पर लगाई गई, मेरा एक भी बाल बीका हो गया है? और नाजरीन इसकी भी हमें इजाज़त दें कि वो इल्हाम जो मेरी निस्बत बाबू इलाही बख्श साहिब ने किया था, और कि वो इल्हाम जो मेरी निस्बत बाबू इलाही बख्श साहब ने किया था कि सनासिम हो अल खुर्तूम, क्या ये सच नहीं कि वो उल्ट कर उन्हीं पर पड़ गया और कुदरत के हाथ ने ऐसे तौर पर उनकी खरतूम पर तौनी आग का दाग लगाया, उनकी थोथनी पर खरतूम, थोथनी नाक, कि उनका खात्मा ही कर दिया। और मार मैता का तीर जो उन्होंने मेरी तरफ बकौल अपने इल्हाम के चलाया था, आखिर वो उन्हीं को लग गया। आगे हजरत तफसीर मौला साहब ने अपनी नज्म दर्ज की है, इलाही बख्श के कैसे थे ये तीर कि आखिर हो गया उनका वो नखचीर, कि वो खुद ही उनका निशाना बन गया, वो भी उसका शिकार हो गया। उसी पर उसकी लानत की पड़ी मार, कोई हमको तो समझावे ये असरार, तकब्बर से नहीं मिलता वो दिलदार, मिले जो खाक से उसको मिले यार, कोई उस पाक से जो दिल लगावे, करे पाक आपको तब उसको पावे, पसंद आती है उसको खाक सारी, तजल्लुल ही रहे दरगाह बारी। आजिज़ी ही आजिज़ी इंसान अल्लाह का तला के हुजूर कामयाब होती है। अजब नादां है वो मगरूर और गुमराह, कि अपने नफ्स को छोड़ा है बेराह, बदी पर गैर की हरदम नजर है मगर अपनी बदी से बेखबर है। फरमाया और फिर किताब असाए मूसा के सफ़ा 152 में बाबू इलाही बख्श साहिब ने मेरी नस्ब ये इल्हाम शाये कर बाबू इलाही बख्श साहिब मेरी नस्ब ये इल्हाम शाये करते हैं, फ़यमुत वहुवा काफिरुन रुद्दत इलैहि लिआनुहु व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ये हफ्तम रमज़ान 1317 हिजरी का वाक़या है। ये तर्जमा, ये शख्स काफिर मरेगा, ये उसके इल्हाम का तर्जमा है। ये शख्स काफिर मरेगा और उसका मेरे साथ बाहम लानत करना यानी मुबाहला करना, उसी की तरफ उसका बद असर रद्द किया जाएगा और मुत्तकियों के लिए बहिश्त नजदीक है। इस इल्हाम का माहासल ये है कि बाबू इलाही बख्श साहब मुत्तकी हैं और मैं काफिर हूँ, और जो मेरा उनके साथ बाहम लानतुल्लाह अलल काज़िबीन यानी मुबाहला हुआ था, वो लानत बमूजब उनके वो लानत बमूजब उनके इल्हाम के मेरे पर पड़ेगी और वो हर एक बात में कामयाब हो जाएंगे। जी, फरमाया आवाज। जी जी। मुकम्मल हो गया वक्त। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है जी, जी। हाँ जी, चलें, जज़ाकुमुल्लाह ताला हस्नल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।